السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان الیکشن 2020 کی اسپیشل کوریج کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ پہاڑوں کے دامن سے، ساتھ گزرتے دریا سے، چلتی ندیوں سے اور خوبصورت وادیوں سے ہم آپ کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے وہ کوریج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان الیکشن کے کیا تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم جا کے کچھ کینڈیڈیٹ سے بات کریں، ان کینڈیڈیٹ سے بات کریں جو مضبوط ہیں، ان کینڈیڈیٹ سے بات کریں جن کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں کہ اگر وہ جیت گئے تو ان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم ان سے جا کے ان کا ویژن کو پوچھیں، ہم یہ تو پوچھیں انویسٹمنٹ کے لیے یا نوجوانوں کے لیے، انٹرپرینورشپ کے لیے آپ کیا کریں گے۔ تو آج پورا پروگرام ہم اسی سلسلے میں کریں گے، مختلف امیدواروں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، ان سے وہ سوال پوچھیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے گلگت 3 میں، اور وہاں جا کے آپ کے جو دل میں سوال ہے وہ دو جو مضبوط ترین امیدوار ہیں گلگت 3 میں، پاکستان تحریک انصاف کے اور آزاد امیدوار جو ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ جیتے تو ان کا ویژن کیا ہوگا۔ تو چلیے، اس وقت ہم دنیور گلگت 3 یعنی گلگت 3 کا حلقہ دنیور میں موجود ہیں، اور یہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہفتہ بعد ہوں گے۔ ویسے تو الیکشن کیونکہ 15 نومبر کو اتوار والے دن ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک ہفتہ بعد ہوں گے یعنی 22 نومبر کو، کیونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے گلگت بلتستان کے جعفر شاہ صاحب، ان کی وفات کے باعث تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے ہوا یہاں پہ پولنگ میں، اور ایک ہفتے بعد ہوں گے الیکشن۔ لیکن یہاں پہ مقابلے کی بات کریں تو مقابلہ جو ہے وہ ہمیں ضرور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جو جعفر شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، دوسری طرف ایک انتہائی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی بات کریں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال جو سابق وزیر تعمیرات بھی رہے، ان کے حوالے سے جب ہم نے وزٹ بھی کیا اور ہم نے یہاں سے اپنا روڈ شو بھی کیا تو ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آیا کہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں کے لوگوں میں کافی جانے جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ترقیاتی کام کیا ہے وہ ٹسکا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں اور ذرا آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب کے تھرو پتہ کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی، کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کیا ترقیاتی کام کیا، اور کیوں ڈاکٹر صاحب آزاد امیدوار کے طور پہ کیوں آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے کیوں نہیں، یا پھر کسی اور پارٹی میں بھی تو جا سکتے تھے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے ان تمام چیزوں کے جواب لیتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ 22 کو وہ نتیجہ کیسا دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہمارا موقف لینے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ میں آزاد کیوں لڑ رہا ہوں۔ آزاد اس لیے لڑ رہا ہوں، دیکھیں پچھلی دفعہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وفاق میں، اور ظاہر ہے یہاں پہ بھی ان کی حکومت بننے کا چانس تھا، تو اس لیے ان کے ٹکٹ پہ لڑا اور جیت گیا۔ پھر میں نے یہاں پہ کوئی 7 ارب کے پروجیکٹس یہاں پہ کیے اپنے حلقے میں، جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ پانی کا، دنیور، سلطان آباد، محمد آباد کے لیے ہم نے 16 کلومیٹر سے پینے کا صاف پانی لایا ہے اور وہ دنیور پہنچا دیا ہے۔ اور یہ ہم نے ایک نیا سسٹم کیا ہے، عوام کو اس میں شامل کر کے پبلک پارٹیسپیشن سے ایک پاکستان میں ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں 9000 کنیکشن گھروں میں ہم نے دینے ہیں، ابھی دے رہے ہیں، شروع کیا ہے۔ تو یہ لوگوں کی تعاون سے میرا کام تھا لوگوں کو اس میں شامل کرنا، اور لوگوں نے اس میں ہاتھ بٹایا اور ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ، اربوں کی حکومت کو ہم نے سیونگ دے دی۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ہر محلے میں، ہر گلی میں سڑکیں بنوائی ہیں، اور پورے حلقے میں جہاں جہاں سڑکوں کی ضرورت تھی وہاں سڑکیں بنائی ہیں تاکہ لوگوں کا ایکسیس ایزی ہو ان کی مارکیٹ تک، پھر وہ ان کی سبزی پھل فروٹ مارکیٹ پہنچ جائے، لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جب میں نے کام کیا ہے تو آگے الیکشن، نیا الیکشن، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑتا ہوں تو ظاہر ہے ان کی وفاق میں حکومت ہے نہیں، یہاں پہ حکومت بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو 15 کو پتہ چلے گا جب رزلٹ آئے گا، تو شاید ایک آدھ ان کی غلطی سے سیٹ آ گئی تو آ گئی، ورنہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے تو لوگوں کا کام کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے جو بھی حکومت بنائے گا، آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب الیکشن جیتتے ہیں تو ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اپنی طرف لے جائے۔
تو میرا تو یہ ہوگا کہ میں جو حکومت بنائے گا اس کے ساتھ جاؤں گا، ان کی طرف جاؤں گا. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اس میں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب اپنے پرسنل اس میں کنڈیشنز رکھتے ہیں. میں کوئی عہدے کے لیے یا کسی کے لیے نہیں جاتا ہوں. میرے لیے 2 کنڈیشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ اس علاقے میں ہم نے سیوریج سسٹم بنانا ہے، اس کے لیے. دوسرا ہمارا یہاں میڈیکل کالج بنوانا ہے، جہاں پہ ہم نے 1200 کنال زمین بھی دی ہے. پچھلے دور حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اس کی پیسہ بھی آیا تھا 2 ارب روپیہ، اس نے اپنے حلقے میں لے جانے کی کوشش کی. وہاں زمین نہیں ملی اور آخر میں پروجیکٹ بھی ختم ہو گیا، پیسہ بھی واپس چلا گیا. تو میں نے یہ 2 کنڈیشنز رکھی ہیں کہ جو بھی حکومت بنائے گا ان کے ساتھ میری یہی 2 کنڈیشن جو فلفل کرے گا میں نے ان کے ساتھ دینا ہے جیت پھر اس کے بعد پھر میں نے اس علاقے میں ترقیاتی. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی پی ٹی آئی کا ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ موجود تھا، تو آپ نے یہ سوچا کہ اس کا ٹکٹ تو ہوگا نہیں، اور نون لیگ کا آپ ٹکٹ لیں گے تو پھر پارٹی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اسی انداز میں پیپلز پارٹی بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ آپ علاقے کے لوگوں کی اس انداز میں بہتر خدمت کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا یہ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک پارٹی کا اپنا بھی ووٹ ہوتا ہے، جتنا بھی ہو، 2% ہو، 5%، 10%، تو آپ کے اس فیصلے سے آپ اس ووٹ سے محروم نہیں ہوگے؟ ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت ووٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو میں نے کمپنسیٹ کیا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس علاقے میں نون لیگ کی مخالفت زیادہ ہے، حمایت کم ہے. جب میں پہلے بھی الیکشن لڑتا تھا تو مجھے لوگ گالیاں دیتے ہوئے ووٹ دیتے تھے کہ آپ اس پارٹی میں کیوں گئے ہیں. یہ اچھا، پارٹی سے ناپسندیدگی کا اظہار اور آپ سے محبت کے اظہار ووٹ دیتے تھے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کرتے. یہ جو ہے نا ابھی یہاں بیٹھے ہیں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کوئی نون لیگ کا کوئی حامی آپ کو. وہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے، ان کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے ہے اس علاقے میں ہمدردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں حالانکہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن نون لیگ کے لیے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تحریک انصاف ایک نئی پارٹی ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی کوئی مخالفت نہیں ہے. لیکن نون لیگ میں یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں نے صرف اس لیے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ابھی بیانیہ اپنایا ہے وفاق کے اندر، یا نواز شریف نے پاک فوج کے خلاف، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی کبھی وفاق میں اقتدار میں آ جائیں گے. تو ظاہر ہے ہم نے تو لوگوں کا کام کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ اتنے نظریاتی کیوں ہو جائیں گے جب ہم پاکستان کا آئینی حصہ ہی نہیں ہے، ابھی تک صوبہ ہی نہیں بنا ہے. وہ تو ایک بات ہوئی ہے کہ صوبہ بنائیں گے، جب بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے. اگر میں قومی اسمبلی میں ہوتا تو ہو سکتا میں اپوزیشن میں بیٹھ کے سیاست کر لیتا، کیونکہ وہاں اپوزیشن کی بھی اپنی ایک سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کون سی اپوزیشن، کیا اپوزیشن ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھنے والے چاہیں گے جو اس حلقے کا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ کون کینڈیڈیٹ آپ بہتر جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہمدردی کا ووٹ آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ کو جائے گا پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، دیکھیں ہمدردی کس بات کی، وہ کوئی شہید تو نہیں ہوا ہے، وفات ہو گیا ہے. میں بھی کل مر سکتا ہوں، اور یہ تو ہر انسان نے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے کیا ہے، یہ کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے. زندگی موت اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے بھی کل مرنا ہے. تو ظاہر ہے ایک آدمی وفات ہو گیا تو اس کے ساتھ کس بات کی ہمدردی؟ یہ موروثی سیاست کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے میں مسلم لیگ نون کو میں نے چھوڑا ہے کہ وہاں ایک خاندان کا قبضہ ہے. یہاں پر وہی آدمی صدر بنتا ہے، پھر وہی آدمی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. تو ہم کب تک اس کو پھر سپورٹ کرتے رہیں گے؟ یا تو اس کی وہ ایسی سوچ ہو کہ سب کو انکلوزیو ہو، سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنی سیٹ جیتنے کے لیے ہر قسم کے حربے، چاہے فرقہ وارانہ ہو، دوسرے حربے استعمال کرتا تھا. تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اس میں کسی اور کے لیے کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ صدر بنے یا کل کوئی وزیر اعلیٰ بنے. تو اس لیے ہم الگ ہو گئے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک موروثی سیاست، والد وفات ہو گیا تو اس کو بیٹھو. آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی بلاول کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، ایک ہی میرٹ ہے کہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے، یہی کہتا ہے نا عمران خان صاحب. تو پھر یہاں پہ آپ نے کون سے وہ کرائٹیریا کے تحت باپ وفات ہو گیا تو اس کے بیٹے کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، رات کو مریم نواز کا میں انٹرویو کر رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ شکایت ہے پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے. حفیظ الرحمان نے بھی یہ بات کی. رات کو مریم نواز بھی یہ کہہ رہی تھی کہ دھاندلی کی شکایت ہے، پوسٹل بیلٹ بھی زیادہ پہلے سے جا رہے ہیں اور دھاندلی موسٹ پرابیبلی 15 نومبر کو ہوگی. تو آپ بطور آزاد امیدوار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے آپ کو بھی کوئی شکایات ہے، یا آپ کو جو 22 کو پولنگ ہوگی تو اس میں آپ کو پہلے سے کوئی لگ رہا ہے پری پول ریگنگ جیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو دھاندلی کی جو باتیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو ہارنے کا ان کو اندیشہ ہو. میں نے رات کو مریم نواز کو یہی کہا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ ماحول بنا رہی ہیں، وہ بہانہ بنا رہی ہیں کہ کل اگر آپ ہار جائیں تو آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوگی. ان کا یہ کہنا تھا
کہ یہ جو لاکھوں کا اور ہزاروں کے مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول بتا رہا ہے دنیا کو، ٹی وی دکھا رہا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ مریم نواز کے جلسے میں یا بلاول کے جلسے میں لوگ جاتے ہیں تو وہ ووٹ دینے والے نہیں ہوتے ہیں، اس میں ہر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، صرف وہ کیونکہ ایک نیشنل لیڈر ہے وہاں سے آئے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ جب الیکشن ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور کتنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کی یہ سوچ، ان کی ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ کا، صوبے کے حوالے سے بڑا کام ہے اور بڑی ریسرچ بھی آپ کی، تو پرویژنل صوبہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا اس کا فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، یا آپ اس سے کچھ بڑھ کے ابھی چاہتے ہیں، یا پہلے یہ ہو جائے پھر اگلا پروسیس؟ دیکھیں جی، ہم نے تو پچھلے دنوں، آپ کو شاید یاد ہوگا، اسلام آباد میں ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی جس کو میں خود لیڈ کر رہا تھا۔ وہاں پہ ہم نے ایک پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا جس کا میں بانی تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہی ہو جائے، کیونکہ الیکشن کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو بلاول اور مریم نواز یہ ساتھ دے دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں، انکار کریں کہ ہم صوبے کے فیور میں نہیں ہیں۔ ابھی تو آگے الیکشن ہے، اس لیے یہ لوگ مجبور ہو کے یہاں آ کے یہ صوبہ کرتے ہیں۔ جب واپس جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے مختلف جو ہے نا مجبوریاں ہوتی ہیں، ادھر سے پریشر، ادھر سے پریشر کشمیریوں کی طرف سے اور دوسری لابیز کی طرف سے، پھر یہ لوگ کھسک جائیں گے۔ اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کے دل میں خلوص ہے اور یہ لوگ گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ 70 سال سے یہ بیچارے اپنی اس علاقے کو آزاد کرا کے، جنگ کر کے آزاد کرا کے اسی لیے کیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں۔ 2 نسلیں گزر گئی اور ابھی تک یہاں پہ فرسٹریشن ہے، لوگوں کے اندر ایک عجیب جیسی کیفیت ہے کہ ہم ابھی تک اس پاکستان کا آئینی اور ایک درجے کے شہری، میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا ہوں، میں یہاں کی صوبائی اسمبلی کا بن سکتا ہوں، میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، لیکن وہاں پہ ایک ان پڑھ آدمی جو ہے نا وہ جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یقینی طور پہ بیرومی فیل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال کہ 22 تاریخ کو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، آپ چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، آپ کی کیلکولیشن بھی ہے کہ اگر وہاں سے ووٹ جو ہے پارٹی کا کوئی 1% ٹوٹا ہے تو وہاں سے کمپنسیٹ ہوگا، تو کتنی کوئی لیڈ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی لیڈ سے جیتیں گے؟ ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے اس دن اور دیکھیں گے، پولنگ والے دن بھی آئیں گے، رزلٹ پہ بھی، تو کیا آپ کتنی لیڈ آپ کے ذہن میں؟ انشاءاللہ دیکھیں، کیونکہ یہ ہمارا الیکشن ایک ہفتہ بعد ہے، تو اس میں اچھی بات یہ ہوگی میرے لیے کہ 2 پارٹیاں آؤٹ ہو جائیں گی ہمارے اس سے، تو ایک پارٹی ہوگی جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، ہاں 1-on-1 مقابلہ ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ یہ لوگوں کا موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ 18,000 ووٹ ہے اس ایریا میں، پچھلے دفعہ میں نے 5,400 ووٹ صرف یہ دنیور سے لیا تھا، تو انشاءاللہ میں بھاری اکثریت سے تاریخی فتح حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ جو مخالفین ہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اس دفعہ بھی۔ جی بالکل، تو آپ نے یہ انٹرویو دیکھ لیا ڈاکٹر اقبال صاحب کا، اور وہ بڑے مطلب کانفیڈنٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 ارب کے پروجیکٹ کروائے ہیں، تو یہ 7 ارب کے پروجیکٹ صرف نہیں کروائے بلکہ اس کے بعد جو انہوں نے اپنا لائے عمل بتایا کہ وہ کیوں آزاد لڑ رہے ہیں۔ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیوں آزاد امیدوار کے طور پہ ہے، اور آپ بھی یہ جاننا چاہتے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی اتنی لوں گا، اتنے ووٹ لوں گا کہ مخالفین ABC جو بھی ہیں ان کی ضمانتیں ضبط۔ ہم حلقہ 3 میں موجود ہیں، گلگت پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سید سہیل عباس شاہ کے ساتھ، اور جیسے ایز یوزول ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں 1 ہفتہ لیٹ الیکشن ہوگا، لیکن گہما گہمی وہی ہے، اسی انداز میں کمپین کی جا رہی ہے، اور اپنے ووٹرز جو ہیں وہ تو ساتھ ہیں ہی ہیں، سپورٹرز ہیں ہی ہیں، مزید حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک طرف پیپلز پارٹی موجود ہے، دوسری طرف تحریک انصاف، تو ایک آزاد امیدوار بھی اس حلقے میں موجود ہے۔ اس وجہ سے مقابلہ مزید جو ہے وہ سخت ہے ماہرین کی رائے میں، لیکن ہم ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہے سہیل عباس شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، پوری ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں مقابلہ 1 سائیڈڈ ہے یا ان کو کچھ تھوڑی بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کا ویژن کیا ہے جب ان کی جماعت جیتے گی تو اس کے بعد یہ کس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ 15 کے بعد آپ دیکھیں گے مقابلہ 1 سائیڈڈ ہی ہوگا۔ ہمارے سامنے 15 کے بعد جو نتائج آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، عوام کی رائے سے ہم
15 से 16 सीटें इंशाअल्लाह जीत के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तोहफे में देंगे। हमारा इलेक्शन एक हफ़्ते बाद है, तो इंशाअल्लाह वो सीट तो हम इंशाअल्लाह वन साइडेड होके ही निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या आप कहते हैं मरियम नवाज आई, बिलावल भुट्टो आए, एक टेम्पो तो बना, एक जलसे हुए, हज़ारों लोग तो गए, तो उससे किस हद तक कोई वोटर मुतासर हुआ है या वोटर की सोच वही है? वोटर कारकर्दगी देख के मुतासिर होता है। लोग बाशऊर हो गए हैं, लोगों के पास शऊर है। ये जलसे में हवाई तकरीरें काम नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। सिंध की हालत भी देखी है, मरियम नवाज़ की हुकूमत भी लोगों ने देखी है, और हमारे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी लोगों ने देखी है। उनमें शऊर है और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी, इनका कोई असर नहीं होगा। आपके मुखालफ उम्मीदवार तो कहते हैं कि जी हमने बड़े तरक्याती काम किए, इतने अरब लगा दिए और लोग हमें उस चीज़ का वोट देंगे, और साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं इसलिए आज़ाद खड़ा हुआ कि जो हुकूमत बनाने लगेगा मैं जीत के उसके साथ हूँगा ताकि मैं इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकूँ। तो इस आर्गूमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? यही तो इनका मसला है कि मफादात के पीछे इन्होंने 4 साल 11 महीने एक जमात में गुजारे। आखिर में आके इनको एक महीने में गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक भी याद आए जब इन्हें एक सरकारी मुलाजिम ने मीटिंग से निकाल दिया। तो अब आके ये हमारी मुखालिफत में खड़े हो गए हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। 3 दिन में टिकट ये हमसे नहीं ले सके हैं तो सीट क्या लेंगे? ये बड़ी अहम बात है। अब शाह जी ये बताएं कि कितनी वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितनी लीड्स? और पिछली बार आपके एक मुखालिफ उम्मीदवार ने दनियोर से 5400 वोट लिए थे, इस बार आप दनियोर से कितने वोट लेंगे? इंशाअल्लाह हम उनसे ज़्यादा वोट लेंगे, बुलंदबाग दावे नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह 22 तारीख को आवाम आपको अपना फैसला सुना देगी। विजन क्या करेंगे, क्या इब्तदाई तौर पे जो आप सोच रहे हैं कि पहले लोगों ने नहीं किया? ये ठीक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टर्म कर चुकी है, नून लीग भी टर्म कर चुकी है, तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी है, लोगों को एतमाद भी है, तो क्या इब्तदाई क्या खाका ज़हन में बनाया होगा? इंशाअल्लाह सबसे पहले तो हमारी 72 सारा महलूमियों का खात्मा किया है वज़ीर आज़म साहब ने। इन्होंने ये वादा किया था हमारे वालिद साहब से, सैयद जाफ़र शाह साहब से, जब उनकी जॉइनिंग हुई थी कि 72 सारा महरूमियों का अजाला करेंगे। तो 1 नवंबर को उन्होंने हमें अबूरी आइना सूबा दे के हमारी जो महरूमियाँ थी उनका अजाला कर दिया है। तो इंशाअल्लाह हम उसी नज़रिए को लेके आगे चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करेंगे, इलाके की डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज से पहले जो अरबों की बातें कर रहे हैं वो ठेके बेचे हुए हैं, बाकी काम आपको प्रैक्टिकल कुछ नज़र नहीं आएगा। आप दनियोर की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आप जाके देखें, लोगों को आधे आधे कंपनसेशन दिए, आधे नहीं दिए। पानी की बात की जा रही है, 9000 कनेक्शन की बात की, 9000 कनेक्शन लोगों से पैसे लेके दिए। हम इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम लोगों को पानी देंगे, लेकिन हुकूमत के पैसों से, अवाम के पैसों से नहीं। और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हुकूमत के पैसों से होगी। अवाम गरीब हैं, हमारी पसमानदा इलाका है, यहाँ बेशक 5000 रुपये भी लोगों के लिए बड़ी माने रखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट के पैसों से डेवलपमेंट करवाएंगे और इलाके की पसमानदगी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा इलाका एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। गिलगित में जो भी यहाँ से वेजिटेबल्स जाते हैं वो हल्का नंबर 3 से जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम एग्रीकल्चर को फोकस करें। यहाँ पे नित नए तरीक़ों के लिए हम फार्मिंग के नए तरीके ईजाद करवाने के लिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम हमारे जहन में है, ताकि इससे हमारी ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर होंगी। कि उनको ये जो एक फसल साल में एक बार होती है, हम कोशिश करेंगे कि नए तरीके उनको सिखाएँ कि जिससे फसलें 2 बार हों, उनकी आमदन में इजाफ़ा हो जाए। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का भी हमारा इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि हर जगह हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाएं। और यूथ के लिए हमारी कोशिश होगी कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रागिब करें। लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का जो पैकेज है वो हल्का नंबर 3 में हम फुली इम्प्लीमेंट करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक जाते जाते सवाल, और सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप के वालिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर थे, और ये ख्याल किया गिलगित बल्तिस्तान के, और ये ख्याल किया जा रहा था कि अगर पावर में आती है तो फिर CM शिप जो है वो यकीनी तौर पे शाह साहब भी होंगे। अब वो नहीं है, तो आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कप्तान के बगैर जो है वो इस वक्त मैदान में उतरी हुई है। तो इस आर्गूमेंट में कितना वजन है कि कप्तान के बगैर जो तहरीक इंसाफ है वो जो है वो मैच खेल रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूबाई क़यादत भी काबिल है, वो शऊर रखती है, और मैदान में आप देख रहे हैं हर जगह हमारी कैंपेन ज़ोर शोर से चल रही है।
تو انشاءاللہ ان کی کمی تو بے شک ہمیں محسوس ہوگی، کیونکہ ان کے جو تجربہ تھا وہ پورے گلگت بلتستان کو، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو محسوس ہو رہا ہے بلکہ پوری گلگت بلتستان کی ہر پارٹی ان کی کمی محسوس کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بے باک قیادت تھے، انہوں نے کبھی ذاتی مفاد کی خاطر کوئی بات نہیں کی، گلگت بلتستان کے حقوق کی خاطر انہوں نے بات کی ہے، تو ان کی کمی ظاہر ہے محسوس ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے اور ہماری صوبائی قیادت پر بھی ہمیں اعتماد ہے، ہماری مرکزی قائدین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں ان پر بھی اعتماد ہے، ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں الیکشن میں جا رہے ہیں، تو ہماری کامیابی آپ کو 15 تاریخ کو نظر آئے گی۔ جی بالکل، تو آپ نے سن لیا کہ کتنے پرعزم ہیں، اور حلقہ 3 گلگت کا جو 3 نمبر حلقہ ہے اس میں کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی، حتمی فیصلہ تو اس حلقے کا 22 تاریخ کو ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو امیدوار ہیں ایک تو وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں جو ووٹر سپورٹر دیکھے ان میں بھی کافی جوش جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ نگر میں موجود ہیں اور یہ جی بی کا حلقہ نمبر 4 ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ کو مناظر تو نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف جناب پانی جا رہا ہے تو دوسری جانب اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت نگر 4 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار آغا ذوالفقار علی بہشتی موجود ہیں۔ ان سے ہم معلوم کریں گے، پوچھیں گے کہ کتنا ان کو کنفرم ہے یہ جیتیں گے، اور اس خوبصورت ایریے کو اور کتنا خوبصورت بنائیں گے اگر یہ جیت گئے۔ بہشتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سچ ٹی وی کا بھی شکریہ، اور سب سے پہلے تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، کیونکہ عمران خان کا جو ایک سوچ ہے ریاست مدینہ کا، ریاست مدینہ کا مفہوم یہ کہ ہر بندے تک اس کا انصاف پہنچے، اور یہ انصاف پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر ہیلتھ کارڈ پہنچ رہا ہے، احساس پروگرام، یہاں پر یوتھ پروگرام ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہم ایک روڈ پہ کھڑے ہیں، اتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جیت کر خان صاحب کو تحفہ دیں گے، اور یہاں کے لوگوں کی ایک مطالبہ تھا، اور یہ پچھلے 75 سال 74 سال سے ہماری یہ مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنائے جائیں، اور خان صاحب نے سچا پاکستانی ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ ہمیں پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا، ہمارا مطالبہ منظور کیا۔ ایک مطالبہ گلگت بلتستان بالخصوص نگر قوم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہمیں صوبہ بنا کر ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ اب ہم پاکستان کے 5واں صوبہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی جو پارٹیاں تھیں، آپ کو خود معلوم ہے، آپ خود دیکھیں گے، نہ یہاں روڈ ٹھیک ہے، نہ یہاں پر ہاسپٹل ہے، نہ یہاں سکول ہے، یہاں تک پورے نگر میں 2 یا 3 ہائی سکول ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو آپ پچھلے جو حکومتیں تھے، خصوصاً پیپل پارٹی نے جس انداز سے صرف ایک روٹی مکان کے جھوٹے نعرے لگا کر ہمیں گمراہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی کام نہیں کیا۔ صاحب، نون لیگ والے تو کہتے ہیں بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں ہم نے، اور کوشش کی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ ہو، سڑکیں بنوائی ہیں، تو کیا نگر کے ایریے کو نظر انداز کیا گیا، جان بوجھ کے کیا گیا، یا ویسے ہی نظر انداز ہو گیا؟ دیکھیں، یہ سیاسی ہے، کیونکہ اس نگر کو اگر وہ کچھ دیتے یا نگر پہ کام ہوتا تو آج اس کی جھنڈے ہوتا۔ آپ ذرا دیکھ کے دکھیں، ان کے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں یہاں پر، وہ بھی ہے تو 20 ووٹ کے درمیان پہ وہ موجود ہے۔ مسلم لیگ نون نے جتنا ظلم ہمارے نگر کے ساتھ کیا ہے، شاید ہمیں اس نے 40 سال حفیظ الرحمان نے پیچھے پھینک دیا نگر کے قوم کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج نگر کے ساتھ جو ظلم ہوا، ستیلی ماں جیسے اس نے سلوک کیا، یہی ہے ان کے جواب بھی ہم انشاءاللہ ان کے لیے 2 ووٹ دے کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ایک چیز ہے جو کس حد تک آپ کے لیے مہنگائی جو بڑی ہے مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آپ یہاں تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی تھوڑا بہت چیلنج ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں بہشتی صاحب، مہنگائی تو بڑی ود گئی ہے، اتنے ہوں حکومت آ رہی، ساڈا کی بنے گا؟ دیکھا، آپ برا نہ منائے گے، یہ جو مہنگائی کے شور و شرابہ ہے، یہ ہماری کچھ میڈیا کے دوستوں کی کچھ مخصوص چینل ہے ان کی طرف سے ہے۔ کسی حد تک سر، چینی 50 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی، آٹا 30 سے 70 روپے کلو ہو گیا۔ میں اس کے جواب دے رہا ہوں جناب۔ دیکھیے گا،
اس زمانے کے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہے. دیکھو اس ہمارے جس انداز سے گزشتے چور ڈاکو نے ہمارے ملک کے ساتھ جو سلوک کیا تھا, قرضے لے کے کھا کے خود لندن امریکہ اور پیرس میں بیٹھ کر جناب لوٹ مار مچائی تھی, تو مہنگائی تو بڑھنی تھی. اب خان صاحب نے قرضے بھی واپس کر رہے آہستہ آہستہ. جو وہ مہنگائی چور ڈاکو ہیں, بلاول کے جلسوں میں بھی اتنے لوگ, مریم کے جلسوں میں بھی, پھر وہ بھی تو لوگ جی پی کے ہیں جو آ رہے ہیں. میں آپ کے بعد اداکار میرا لاؤ اس سے زیادہ جلسے ہیں. اب یہ بات کیا رہے کہ اچھا لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں, ان کی اداکاری کو دیکھنے کے لیے ان کے کیا کہتے ہیں. اس نے بلاول نے پچھلے دفعہ آیا تھا یہاں سندھ کے 2 بینک بھی دیا تھا, 1000 کنال زمین سندھ میں دیا تھا. یہ جھوٹ ہے, یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں, یہ ان کا اب چلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے 15 کی شام کو آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے. جس طرح یہ پاکستان سے مسترد ہوئے یہ دونوں پارٹیاں, اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی مسترد. 15 میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور رزلٹ تک آپ کے ساتھ ہوں گے, اور رزلٹ کے بعد جو بھی رزلٹ ہوا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اب بس آخر میں چلتے چلتے ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنی لیڈ سوچ رہے ہیں آپ کے سپورٹر ووٹر, آپ کتنی لیڈ سے جناب کلین سویپ کریں گے؟ کیا جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی ضمانتیں ضبط کروائیں گے؟ دیکھیں ہم ان سے اتنا لیڈ دیں گے کہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم ہوگی. آپ دیکھیں گے 2 سے 2.5 کی لیڈ سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حلقہ 4 سے, کیونکہ ہمارے ساتھ وحدت المسلمین بھی ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے. خان کی سچائی, ایمانداری اور ان کی جو اصول پسندی ہے, اور ایک سچا آدمی. آج تک بتائے خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگا ہے؟ نہیں لگا. آپ دیکھیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب کی سچائی پر, خان صاحب کے کاموں پر, ہماری جدوجہد پر, ہماری کوششوں پر, ان کارکنوں کی جدوجہد پر 15 تاریخ کی رات کو 5 بجے کے بعد تحریک انصاف کی فتح ہوگی اور ان کی ضمانتیں ضبط کرائیں گے انشاءاللہ. تو بالکل بیشتی صاحب کی بات آپ نے سنی, اور بیشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کا جلسوں میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب سیٹیں جیتی جا رہی ہیں یا لوگ کاسٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مریم نواز یا بلاول بھٹو کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں تو ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. اور بیشتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس کے بعد کا آپ سن چکے ہیں. اس وقت ہم منزا میں موجود ہیں اور اہم جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بات کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ہنزا میں اس وقت ہم GBLA 6 میں موجود ہیں, اور یہاں پہ ہم جس شخص کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ نامزد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے کرنل عبید اللہ بیگ, اور کافی یہاں پہ مضبوط امیدوار ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہوگا, اور کتنا انہیں یقین ہے کہ وہ اس بار ہنزا کی سیٹ جو ہے وہ ون کر جائیں گے. عبید اللہ بیگ صاحب آپ بتائیے گا کہ کتنا یقین ہے کہ ہنزا کی سیٹ آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز, سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں GBLA 6 ہنزا کی طرف سے آپ سے بات چیت کر سکوں اور اپنے لوگوں سے اپنا میسیج بھی دے دوں اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. الحمدللہ PTI ہنزا میں بہت مضبوط ہے, اور ہمارے ہنزا کے غیور عوام تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے ویژن اور ان کے نئے پاکستان اور تبدیلی کے نعرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں, اور ووٹ بھی اسی طریقے سے کریں گے, اور ادھر سے کلین سویپ ہوگا, اور 75 to 80% ووٹ PTI کا ہے. کرنل صاحب یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھیں تو ایک امیدوار آزاد بھی ہے جو کسی دور میں آپ کی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے, ٹکٹ نہ ملنے پہ آزاد امیدوار ہو گئے. کتنے آپ کا خیال ہے, آپ نے کوئی کاؤنٹنگ اپنا ایک ایسٹیمیٹ تو لگایا ہوا ہوگا, کتنے آپ کے ووٹ وہ لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے پالیسی کیا بنائی ہوئی ہے؟ جی میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ بالکل جو ہمارے ہی PTI کے PTI کے ہم 7 امیدوار تھے, 7 امیدواروں میں سے ایک کو ٹکٹ ملنا تھا, اور وہ ٹکٹ عمران خان اور PTI کی پارلیمانی بورڈ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو آن دیٹ اکاؤنٹ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی صاحب کا خود ہنزا کے جو ویریس چینلز ہیں, اور اسپیسیفکلی 24/7 اور سوجو ہنزو ٹی وی چینل پہ انہوں نے کلیئر بتایا تھا کہ ہم 7 میں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا ہم اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو ابھی ہنزا کے لوگ باشعور ہیں سیاسی طور پہ بھی, دے نو ہاؤ ٹو ووٹ, ہو ٹو ووٹ, اور
उनका वोट कहाँ पे फ़ायदा देगा और कहाँ पे उनका वोट रद्दी की टोकरी में जाएगा। तो ऑन दैट अकाउंट ये मैं बताऊं कि उसे बिल्कुल वो लिखे पढ़े ज़रूर हैं, तजर्बाकार ज़रूर हैं, मगर सियासी तौर पे जो अपने लिए ओहदा ना ला सके, जो अपने लिए टिकट ना ला सके, वो हुंजा के लोगों के लिए क्या काम कर सकेगा। यकीनी तौर पे अगर पार्टी ने कोई फैसला किया है तो फिर उन्हें उस पार्टी के फैसले पे खड़ा होना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उन्हें ये कहा गया है कि आप इलेक्शन लड़ लें, अगर आप जीत जाएं तो फिर पार्टी की सीट होगी, बसूरत दीगर फिर हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। नहीं जी, इसमें मैं आपसे बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो आए भी थे। उन्होंने हमसे मीटिंग कर ली, जो टिकट जिनको मिला था या इवन जो हमारे एलाइज थे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ फ़ोटो भी बना लिया। वैरेज ऐसी कोई बात नहीं है कि पीटीआई एक ही है, जो नामजद उम्मीदवार है हर ज़िले में या हर हलके में, उनको इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर। और ऐसी इनको किसी ने कोई ना यकीनदानी कराई है, ना ये किसी से मुलाकात हुई है। अलबत्ता ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, हुंजा में अली अमीन गंडापुर साहब हमारे वफाकी वज़ीर वो भी आए थे और उन्होंने हुंजा के मुतालिबात भी मंजूर किए हैं। और दूसरे दिन जनाब सैफुल्लाह खान साहब, जो सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं, वो भी आए थे, जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र, जिससे मिलना था उन्होंने मिल लिया। इवन यहाँ चुपुरसन के अवाम के देरीना मुतालिबात थे, इवन उन वफूद से भी मिले। अगर इनमें वो दम खम होता या इनमें कोई थोड़ी सी भी इंटेग्रिटी होती तो इनसे ज़रूर मिलते। तो ऑन दैट अकाउंट ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पीटीआई का कोई और उम्मीदवार हुंजा में नहीं है सिवाय कर्नल उबैदुल्लाह। ये तो तय हो गया, आपने बड़ी खूबसूरत वजाहत कर दी। अब आखिरी ज़रा ये बताइएगा, लग ये रहा है कि पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का यहाँ पे मुकाबला बन रहा है, जो हमने कुछ सर्वे भी किया। आप किस हद तक ये समझा, ये बात ठीक है कि आपका पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला बन रहा है? और अगर बन रहा है तो फिर आपके मुखालफिन के वो कौन से कमज़ोर पहलू है जिसकी बुनियाद पे वो रह जाएंगे और आप सीट निकाल जाएंगे? ये मैं आपको बताऊं कि हुंजा के अवाम ने पिछले 30-35 साल में पीपीपी और नून लीग दोनों को आजमाया है। अभी हुंजा के अवाम जो हैं दोबारा से किसी को आजमाना नहीं चाहते, बल्कि जिस शख्सियत ने पूरे पाकिस्तान को नया पाकिस्तान और तब्दीली वाला पाकिस्तान दे दिया है, तो हुंजा के अवाम भी इस दफ़ा नो डाउट पीटीआई को वोट देंगे। अलबत्ता ज़रूर थोड़ा बहुत हमारा मुकाबला पीपीपी के साथ ज़रूर है, मगर ये मैं आपको बताऊं कि इधर कोई कांटेदार मुकाबला नहीं है। आपने देखा कि बड़े दिल वाले सियासतदान की तरह माना है कि कुछ न कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी वोट ज़रूर लेगी, लेकिन मुकाबला नहीं है। तो ये हम जो है GBLA 6 हुंजा से जो है वो अबैदुल्ला बेग साहब से इंटरव्यू कर रहे थे, आपके सामने हकाइक ला रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। कोई अगर आज़ाद उम्मीदवार अपने तौर पर क्लेम कर रहा है तो वो गलत क्लेम कर रहा है, और इस वक्त उनकी पोजीशन जो है उनके मुताबिक वो सटरांग है और 15 तारीख को वो वज़ीर आज़म को जीत का तोहफा दे। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नंबर 2 में मौजूद हैं और हमारे साथ साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और इस वक्त हल्का 2 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान साहब मौजूद हैं। और हम पूछते हैं कि 15 नवंबर को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें किस हद तक इन्हें यकीन है कि ये अपनी सीट जीतेंगे, और उसके साथ साथ जो पार्टी की दीगर जो नामजद उम्मीदवार है वो जीतेंगे और अपनी हुकूमत आया नून लीग बनाने में कामयाब होगी या नहीं। हफीजुर रहमान साहब, आपका क्या ख्याल है कि नून लीग एक बार फिर रिपीट करेगी, अपनी हुकूमत बना जाएगी? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो जैसे 2015 में मुस्लिम लीग नून ने एक नज़रिया और एक एजेंडा और एक मंशूर के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी और उस मंशूर पे 100% अमल किया है। और हमारे कायद की बेटी भी तशरीफ़ लाई हैं। दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि इस हुकूमत ने डिलीवर किया है हर शोबे में, और गो कि हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। प्री पोल रिगिंग के यहाँ पे अंबार लगा दिए गए हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट को 6 महीने पहले सीज़ किया गया, केयर टेकर गवर्नमेंट मर्जी की बनाई गई। उसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्शन था वो पासपोन किया गया।
18 अगस्त को होना था ये इलेक्शन, उस इलेक्शन को बग़ैर वजह बताए पासपोन किया, और इस दौरान जो है इन्होंने बेताशा तौर पे यहाँ पे जो है वो पार्टियों से फ्लोर क्रॉस करवाया, लोगों से पार्टियाँ बदलवाई, और उसके बाद मर्जी आया तो शेड्यूल दे दिया। और उसके बाद ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत गिलगित बल्तिस्तान में कोई वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म, सदर और गवर्नर इलेक्शन के दौरान नहीं आएंगे। शेड्यूल के दौरान आपने देखा उन्होंने उसूलों की धज्जियाँ भी खेर दी। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको इलाका बदर करें। IG को हुक्म दिया, SPs को हुक्म दिया। अब आप देखें जो हलकों में ROs हैं वो दिन को RO हैं, शाम को इन वज़रा के प्रोटोकॉल में। तो इन तमाम तर चेहरा दस्तियों के बावजूद, इन तमाम तर जो है वो प्री पोल रिगिंग के बावजूद इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल करम से सादा अक्सरियत लेने में कामयाब होगी। हाँ साहब, जब 2015 की आप बात करते हैं उस वक्त आप मरकज़ में इक़्तिदार में थे, और अमूमी तौर पे ये तासुर है कि जो मरकज़ में पार्टी इक़्तिदार में होती है उसकी GB में या आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत उसी को मिलती है। एक तो अभी आप इक़्तिदार में भी मौजूद नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो इस सूरत हाल में आप कितना मुस्बत हैं इस हवाले से कि जीत आपकी पार्टी की होगी? देखिए, ये ज़रूरी नहीं इस्लामाबाद में कोई हुकूमत हो, वो हुकूमत हो जो आवाम से मुंतखब वहाँ पे एक हुकूमत हो, उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो हुकूमत है वो तो मुंतखब हुकूमत, हम उसको तस्लीम ही नहीं करते, वो तो एक सिलेक्टेड है। और उस सिलेक्टेड हुकूमत ने 2.5 साल में जो कुछ किया है पाकिस्तान के साथ, जब भी वफाक में कोई हुकूमत आती है GB को कुछ दे के, कुछ न कुछ यहाँ लोगों की महरूमियाँ कम करके, लोगों को डेवलपमेंट का कोई नैरेटिव दे के अमल करके वो आती है तो कुछ ना कुछ मिलता है। इन्होंने इन 2.5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान का 2 लाख आटे का कोटा छीना, मेडिकल कॉलेज छीना, गिलगित सिकरदू रोड छीना, हमारा 19 अरब का बजट 13 अरब रुपए पे लिया है, और हमारे हेज़ल हाइडल प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे, 32 मेगावाट अताबाद मंसूबा, 28 मेगावाट गुवाहाटी का मंसूबा, 5 मेगावाट सही का मंसूबा, ये तो 50 अरब के मंसूबे काट के हमारे पास आ रहे हैं। तो इनके अगर अवाम में रूट्स होते तो ये इलेक्शन पासपोर्ट ना कराते, ये दूसरी पार्टियों से लोटे ना ले। हफीजुर रहमान साहब, अगर 15 को आपके ख्याल में या आपको लगता है धांधली होती है तो दमादम मस्त कलंदर होगा? देखें, हम तो सियासी कारकुन हैं, हम मुज़ाहमत करेंगे हर दौर में, हर वक्त में। अभी भी इस वक्त पोस्टल बैलेट के हवाले से आप हैरान होंगे, इस हल्के में मैं चौथा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और किसी इलेक्शन में 1000-1200 से ज़्यादा पोस्टल वोट नहीं होता। अभी तक हमारे हल्के में 7000 पोस्टल की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उनमें वो लोग हैं जो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उनके नाम पे पोस्टल बनाए जा रहे थे, ये जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स जो है। और उसके अलावा जो लोग मुलाजमत से रिटायर हो गए उनको चौकीदार बना के पोस्टल बैलेट की दरख्वास्तें दी गई, प्रोसेस हुए। और बहुत से ऐसे लोग चारों सूबों में जो मुलाजिम हैं, वहाँ से जो कराची से एक महकमे से वासा कराची के वो वाटर बोर्ड जो है, उसमें अस्तौर में 1500 लोगों के नाम भेज दिए गए कि ये हमारे पास मुलाजिम है। जब वेरीफाई किया तो एक भी नहीं है वहाँ पे। तो ये सारा एक बाई डिज़ाइन गिलगित बल्तिस्तान को एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ ले जाया जा रहा है। इन 5 साल में मुस्लिम लीग नून ने इस खित्ते को डाइवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला, पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा दिया। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, एक अवाम का भरपूर मैंडेट था। ये हर 10 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान में उखाड़ बिछाड़ की जाती है। 2004 में भी हमारी पार्टी को तोड़ा गया, उस वक्त हमारे 8 मेंबर थे, 7 छोड़ के चले गए, काफ लीग बनवाई गई, और उस वक्त भी हमने कहा था कि ये ना करें ये काम। एक काफ लीग ने 24 में से 3 सीटें जीती, 11 आज़ाद अरकान जीते, और 11 + 3 मिला के इन्होंने हुकूमत बनाई काफ लीग की। हम अपोजिशन में थे उस वक्त। 2004 से लेके अवाम का और हुकूमत का राब्ता ख़त्म हो गया ना। मुंतखब कोई मैंडेट वाली हुकूमत थी नहीं, वो काफ लीग तो हार गई थी। आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के उन्होंने 11 आज़ाद, 3 जो है वो पार्टी के। उसकी वजह से GB में फसादात शुरू हुए, गवर्नमेंट का रिट ख़त्म हो गई। 2012-13 तक यहाँ पे 700 लोग कत्ल हुए। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 3-3 दिन इस शहर में जो है वो दहशतगर्द दंदनाते फिरते थे। अब हमें खदशा है कि ये जो दोबारा एक काफ लीग यहाँ पे बनाई गई है, जिससे जेन्युइन अवामी मैंडेट को चुराया जाएगा और मसनूई लोगों को खड़ा किया जाएगा, और उसके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो खुशहाली और तरक्की, और यहाँ पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान हमने छोड़ा है,
اس کو تباہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں سازش ہے. اور جی بی میں الیکشن میں اب تک جو ہوا ہے, جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ انڈیا نا, انڈیا خوش ہو رہا ہے نا. اور کون خوش کرا رہا ہے؟ انڈیا کو خوش کون کرا رہا ہے؟ یہ جو الیکشن رک کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اور وفاق کی ایک پارٹی, اور اس کے لیے یہ سارا کچھ انتظام, بدلے میں جی بی باڑھ میں جائے. 2018 میں یہ تجربہ کر کے ملک کو تباہ کر دیا گیا. اب یہ تجربہ اس کا پارٹ 2 جی بی میں چلایا جانے کا خدشہ ہے, ہمیں خدشہ ہے. اور اس سے وہی حال ہوگا جو پنجاب کو ہوا ہے. بزدار جیسی سرکار بیٹھے گی, ڈی سی بھی لاہور سے جو ہے پرائم منسٹر کے فون کے بغیر کچھ نہیں کرے گا. اور یہ کنٹرول یہاں پہ ایک گورنمنٹ چاہتے ہیں, ہنگ گورنمنٹ چاہتے ہیں, جس کا عوام میں کوئی وجود نہ ہو, جس کو جدھر مرضی استعمال کر سکیں, جو کہیں جو عوام کو جوابدہ نہ ہو, کہیں اور جوابدہ ہو. جی بالکل, آپ نے سن لیا. اور حافظ حفیظ الرحمان نے یہ خدشہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ پری پول ریگنگ کی بھی انہوں نے بات کی اور پولنگ والے دن کی بھی بات کی. اب ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی مزاحمت جاری رکھیں گے. اب 15 نومبر کو جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد یہ حتمی جو ہے وہ تصویر سامنے آئے گی, اور پھر ہم اب حافظ حفیظ الرحمان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ آیا ان کی نظر میں پری پول یا پول والے دن ریگنگ ہوئی یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اون شرازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.